اللہ نے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا نا, اس پر میں نے تفصیل بتائی تھی کہ کتنا روکنا چاہیے ہے بھائی, کتنے پیسے اسٹور کرنے چاہیے, جمع کرنے چاہیے, کتنے صدقہ کرنے چاہیے, اور پھر کتنے خرچ کرنے چاہیے. صحیح ہے بھائی, یہی ہوتا ہے نا, جتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا کچھ آپ نے جمع کرنا ہے, کچھ آپ نے صدقہ کرنا ہے, اور کچھ آپ نے اپنے اور بیوی بچوں پہ جو واجب حقوق ہیں وہ ادا کرنے, خرچ کرنا ہے. آواز آ رہی ہے, شور ہو رہا ہے بھائی. تو یہ بہت اہم موضوع ہے. یہ تو میں نے بتا دیا تھا کتنا اسٹور کرنا ہے, یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا نا. دنیا میں جہاں بھی خرچ کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا, آپ کوئی ورک شاپ وغیرہ کریں تو وہ یہ چیزیں نہیں بتائیں گے آپ کو, وہ سب بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتائیں گے کہ بزنس میں کتنا انویسٹ کرنا ہے بھائی, بزنس سے جو پروفٹ ہو اس میں کھانا کتنا ہے, کیا کھانا ہے, اس سے ان کو غرض نہیں ہوگی, کتنا کھانا ہے اور کتنا بزنس پہ لگانا ہے. بس بزنس 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 گھوم پھر گئے اے ٹو زیڈ, ساری بات کہاں سے بزنس سے شروع ہوگی, بزنس پہ ختم. یعنی ان کا مقصد ہے کہ انسان کمانے کی مشین ہے, زیادہ سے زیادہ کماؤ. تو یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے. جس کے پاس مذہب نہیں ہے اس بیچارے کو دو چیزوں میں گائیڈنس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بھائی, بزنس پہ تو لگانا ہے, اپنے لیے کتنا بچانا ہے, وہ کہتے ہیں جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ. روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا, کتنا بچائیے, ان سے پوچھیں کہ جتنا بچا سکتے ہو, سارا ہی بچا لو, سارا بچا لو, کل کام آئے گا. تو ابھی کیوں نہیں کام آ رہا, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے بھائی. زندگی کے لیے کما رہے ہیں نا, تو ابھی بھی تو زندہ ہیں. کیا ہو گیا, ابھی بھی تو کیا ہے, زندہ ہے نا, تو ابھی کیوں نہیں کھا رہے, کیوں بچائیں. ایک صاحب آئے 40 سال ان کی عمر, تو وہ کہنے لگے کہ میں ابھی کوئی چیز خرید رہا ہوں قسطوں پہ, 15-20 سال میں جا کے الحمدللہ ایک پراپرٹی اپنی ہو جائے گی. میں نے کہا 15-20 سال میں آپ ہو جائیں گے 60 سال. تو بچا کے کہہ رہے ہیں پھر بزنس کروں گا, پھر کیا کروں گا, کماؤں گا. میں نے کہا کیوں کماؤ گے, کہنے کہ کھانے کے لیے. تو میں نے کھانے کی عمر تو ابھی ہے, 60 سال میں کھانے کی عمر ہوتی ہے, پرہیز کی ہوتی ہے. کیا ہو گیا بھائی, ایک تو یار یہ پتہ نہیں کس قسم کے آپ بول رہے ہو, کیا ہو گیا مولوی صاحب کو, یہ کس قسم کے قصے لے کے سورہ قلم میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. سورت چل رہی ہے سورہ قلم, باتیں بزنس, ٹھیک ہے نا, 60 سال 40 سال بھائی مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب تک ان آیات کو عملی زندگی پر منطبق نہیں کریں گے, ایڈجسٹ نہیں کریں گے, تو سنتے رہو ساری زندگی. جو دینداروں کا حال ہے ہم جیسے نالائقوں کا, وہ سب کے سامنے ہے. الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے پڑھتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی, 2-4 چیزیں سیٹنگ پہ آ جائیں گی. نماز جمعہ ومعہ نہا دھو کے آ جائے گا, چلو بہت زیادہ ہو گئے 5 ٹائم کے نمازی بن گئے. تو صرف اتنا یہی تھوڑی ہے اسلام. اسلام میں جیسے نماز فرض ہے نا, ایسے ہی دنیا سے محبت دل سے نکالنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے. کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ فرض ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, تو ایک قرآن کی آیت سے سمجھاتا ہوں. آپ کہیں گے یہ اخبل طریقے سے تشریح کرتے ہیں قرآن کی, اور کسی تفسیر کا تو حوالہ دیتے نہیں. اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں, یار یہ پتہ نہیں کون سا اسلام بیان کر رہے ہیں. قرآن کا حوالہ دیتا ہوں, آپ حیران ہو جاؤ گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ تم شرک کرتے ہو چھوڑ دو, تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو چھوڑ دو, تم یہ کرتے ہو تم وہ کرتے ہو. سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں بھائی, شرک بھی برا, یہ بھی برا. آگے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے اس میں ہمیشہ رہو گے. دیکھو اگر یہ کہتے نا کہ حرام پیسوں کا گھر بناتے ہو تو بات سمجھ میں آتی, بھائی حلال پیسوں کا بنانا چاہیے نا. گھر کس کا بنانا چاہیے, حلال. پیغمبر اگر یہ کہتے تو ہم کہتے بھائی ٹھیک ہے, لیکن پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے حرام پیسوں کا یا حلال پیسوں کا, یہ تو بات ہی نہیں کر رہے.
پیغمبر کہہ رہے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, ایسے گھر بناتے ہو جیسے مرنا نہیں ہے. اوئے بڑی خطرناک بات ہو گئی. میں کہتا ہوں وہ قوم کیا گھر بناتی ہوگی, ہم ان کی تو عمریں پھر بھی لمبی تھیں. ارے نوح علیہ السلام 1000 سال زندہ رہے ہیں بھائی, تو کچھ تو عمریں ان لوگوں کی ہوتی ہوں گی نا, تو بعد والے بھی کچھ تو میچ کرتے ہوں گے بھائی. 100 سال پہلے کی عمریں دیکھ لو اور آج کی دیکھ لو, پتہ آپ نے اپنی دادیاں نانیاں دیکھی ہوں گی نا 90 99 سال کی, ہم نے تو دیکھی ہیں. آج کوئی نظر آ رہی ہے ایسی دادی؟ بھائی ہم تو جنازے جیسے شادیاں کراتے ہیں نا, نکاح پڑھاتے ہیں, تو ایسی جنازے بھی مولوی صاحب ہی پڑھاتے ہیں. مولوی صاحب کو گروتھ ریشو کا بھی پتہ ہوتا ہے صحیح ہے, کتنے لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے دنیا سے جا رہے ہیں, کس عمر میں جا رہے ہیں یہ بھی مولویوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ جنازے پڑھاتے ہیں نا. کس عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے مولاناؤں کو, اور کس عمر میں لوگ مر رہے ہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کیونکہ نکاح بھی مولانا ہی پڑھاتے ہیں. تو دولہا کی ڈیٹ آف برتھ, دلہن کی ڈیٹ آف برتھ بھی کون لکھتا ہے؟ ہم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو مبارک خود سے نہیں کہنا چاہیے, لیکن جب دولہا کی ایج لکھ رہے ہیں تو مبارک کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو قلم کانپ رہا ہوتا ہے دولہا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے اس کو, دولہا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. دل چاہتا ہے یہ کہو بھائی بس یہ بولو میری شادی ہو رہی ہے, میں دولہا ہوں, یہ لفظ زبان سے بس یہ کہتے ہو ہماری شادی کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے, یہ نہ بولو کہ میں کیا ہوں. دولہا کے اتنی سلوٹیں نہیں ہوتی, حقیقت ہے. دولہا جو ہے نا, وہ تو ہم نے تو بچپن کے دولہا بھی دیکھے ہیں نا, اس وقت جلدی دولہا بن جاتے تھے. دلہنوں کی عمریں پتہ ہے آپ کو, نکاح نامے میں کبھی میں نہیں پوچھتا, جیسے نکاح نامہ فل کر رہا ہوتا ہوں نا, اس وقت مجمع میں کبھی نہیں پوچھتا دلہن کی ڈیٹ آف برتھ بتائیں. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, پتہ ہے آپ کو. آپ کہیں گے اس کا کہ غیر اخلاقی سے کیا تعلق؟ لڑکی والے دلہن کی عمر چھپاتے ہیں, دولہا کو کچھ اور بتایا ہوا ہوتا ہے. آئی ڈی کارڈ میں تو سچی مچی کی ڈلتی ہے نا, سوری نکاح نامے میں سچی مچی کی ڈلتی ہے نا, وجہ اس کی ہے کہ پھر نادرا سے وہ, بھائی جب نادرا کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں تو ہم اس لیے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی دولہا کا وہ نام بتاؤ جو شناختی کارڈ میں ہے, وہ ڈیٹ آف برتھ بتاؤ جو شناختی کارڈ میں ہے, دلہن کا وہ نام بتاؤ جو شناختی کارڈ میں ہے, وہ ڈیٹ آف برتھ بتاؤ جو شناختی کارڈ میں. کیونکہ جب یہ ڈاکومنٹس ہم نادرا بھیجتے ہیں تو نادرا والے جو نادرا سے جو میرج سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ ڈاکومنٹ اس سے کیا ہوتے ہیں میچ, اور ان کے پاس پہلے سے ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے. تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا جو ایج بتا دی لکھ دی, اب جب سے یہ نادرا کا سسٹم آیا ایسا نہیں ہوتا. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے وہاں نہیں بتا رہے ہوتے سب کے سامنے, کیونکہ انہوں نے دولہا کو کچھ اور بتایا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ خانہ آپ کبھی مجھے نکاح پڑھاتے ہوئے دیکھیں نا, خالی چھوڑا ہوتا ہے ہم نے, کہ وہ بعد میں ہم لڑکی کے ابا سے پوچھ لیں گے کہ وہ بتائیں کہ جی کتنی ایج ہے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا, وہ پھر 40 45 یا جو بھی دلہن ٹھیک ہے نا ڈال دی. اب وہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے بھائی, وہ 40 سال کی ہو 50 سال کی, یہ ان کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک. ہم نے تو ڈاکومنٹیشن کر کے دینی ہے بھائی, اس میں جو ہے نا وہ کسی کریکشن کی ضرورت نہ ہو. تو مولاناؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ دولہا دلہن کس عمر میں بنا جا رہا ہے اور انا للہ کس عمر میں ہو رہا ہے. تو دولہا بننے کے تھوڑے دنوں بعد ہی انا للہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایسے ٹائم پہ بن رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت زیادہ ٹائم ان کو مرنے میں لگتا نہیں ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, کدھر سے آ گیا یہ دیکھو. ایک بندہ یہاں مستقل بیٹھے, جو میں ادھر ادھر جاتا ہوں, اصل میں دلچسپ باتیں آ جاتی ہیں ایسی کہ وہ ادھر ادھر جانا پڑتا ہے پھر ہے. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں میں تو عمریں بھی لمبی, پچھلی امتوں کو چھوڑو, ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں کہ عمریں لمبی ہوتی تھیں. 100 سال کے بوڑھے ہم نے بہت دیکھے ہیں بچپن میں, اب نہیں نظر آ رہے. بہت دیکھے ہیں وہ حقہ پیتے, حقہ بھی پی رہے ہیں پھر بھی 100 سال نکال لیتے تھے. ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے, 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی, حقہ پیتے تھے, کمر بالکل رکوع میں چلی گئی تھی, پھر بھی صبح سے شام تک, یعنی وہ روٹی پہ نہیں چل رہے تھے, وہ تمباکو پہ سیٹ ہو گئے تھے. حقیقت ہے, یعنی امیون سسٹم اتنا بہترین کہ بندہ سیٹ کس پر ہو گیا ہے, تمباکو پہ سیٹ ہو گیا ہے, تو وہ اسی پہ نکال لیتے. میں کہتا تھا یہ اگر حقہ نہ پیتے تو یہ تو 200 سال رہنا تھا انہوں نے. تو دادیاں بھی نظر آتی تھیں محلے میں, بوڑھے بھی نظر آتے تھے, ان کی اتنی لمبی لمبی عمریں
اور آج عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. تو پیغمبر اس قوم کو خطاب کر رہے ہیں کہ تم گھر ایسے بناتے ہو. ہاں میں بتا رہا تھا, ہم لوگ جنازے پڑھاتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے اب داداؤں کی جنازے نہیں آتے, ابا کے آتے ہیں بس. دادا بننے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں, دیر سے شادی اور عمریں کم. اس کا یہ نقصان ہے کہ پوتوں نواسوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. حالانکہ اصل اولاد کی خوشی پوتوں پہ شروع ہوتی ہے, پوتے نواسوں پہ. کیوں بات آ گئی ہے تو بتا دوں میں. اپنے بچوں کی جو خوشی ہے نا, خوشی کے ساتھ ٹینشن بھی ہے. پالنا ہے, اس کی فیسیں, اس کے ساری ٹینشنیں کون اٹھاتا ہے؟ باپ. جب بچے کے بچے ہو گئے تو ساری خوشیاں دادا نانا اٹھاتے ہیں, ٹینشن باپ. دیکھو نانا نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے, میرا نواسا یا میرا پوتا, وہ پیار کر رہے, جیسے ہی پیشاب کرنے لگتا ہے ابا کو پکڑا دیتے ہیں نا, ابے لے کے جا اس کو, کھانسی آ رہی ہے بھائی ڈاکٹر کے لے کے جا. تو بڑھاپے میں تو زیادہ ضرورت ہے انسان کو پوتے نواسوں کی. نیچرل لائف کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, یاد رکھو. بڑھاپے میں یہ واٹس ایپ اور فیس بک سے کام نہیں چلے گا. بڑھاپے میں پوتے نواسے چاہیے. تو ذرا جلدی جلدی شادیاں کر لیا کرو, دولہا کو دولہا بولتے ہوئے بھی اچھا لگے, لکھتے ہوئے بھی اچھا لگے, ٹھیک ہے, اور دیکھنے میں بھی دولہا لگے. وہ کالا کولا لگا کے نہ بیٹھا ہو. چلو کوئی چوتھی شادی میں کالا کولا لگا رہے تو سمجھ میں آتا ہے نا. ویسے میں کالا کولا نہیں لگاتا, ایک مثال دے رہا ہوں. پہلی میں یار کالے کولے لگا کے بیٹھا ہوا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو خیر, تو ہم جنازے پڑھا رہے ہیں, بہت کم عمری میں لوگ مر رہے ہیں. قبرستان میں جا کے دیکھ لیں, اکثر تختیوں پہ عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس دور کے پیغمبر جب اس دور کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے ایسے ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, تو وہ اگر ہم لوگوں کو دیکھ لیں کہ ہم تو اس سے زیادہ سریا ڈال رہے ہیں گھروں کے اندر, تو وہ پیغمبر کتنے حیران ہوں گے. تمہاری عمریں کیا ہے, 60 سال کے بعد تو تم بونس پہ چل رہے ہوتے ہو, 60 سال کے بعد گریبی ہے. حقیقت جو بچا ہوا ہے, حیرانگی کی بات ہے بھائی, تو نے اتنا کچھ گند کھایا ہے, 3 دفعہ تجھے اٹیک ہو چکا ہے, شوگر تمہاری ہر وقت مینول پہ ہو. تم مینول سمجھتے ہیں نا, ہماری باڈی میں شوگر کی کنٹرولنگ کا نظام آٹومیٹک ہے. جیسے آٹومیٹک گاڑی پہلا گیئر دوسرا تیسرا چوتھا خود ہی لگاتی ہے, بس آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو. تو ہماری باڈی بھی شوگر خود بخود کنٹرول کرتی ہے. جب شوگر کی بیماری ہوتی ہے تو کنٹرولنگ سسٹم برباد. اب خود آپ نے پہلا گیئر دوسرا گیئر تیسرا گیئر خود لگانا ہے. حقیقت ہے یہ, خود لگانا ہے آپ نے کہ بھائی اتنی ہے, ایک لڈو کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا, چیک کرو. ہاں بھائی ایک لڈو کے برابر ہے, ابھی ایک لڈو افورڈ کر سکتا ہوں, تو پورا اس پہ آیا ہوا ہے. اب کسی بھی دن اس نے ایک کے بجائے 2 لڈو کھا لیے, گیا کام سے. تو یہ عمر پھر حادثات کتنے ہو رہے ہیں. پہلے اتنے حادثے نہیں تھے, جنگ بھی تلواروں کی ہوتی تھی, بندہ سامنے کھڑے ہو کر بندے کی گردن کاٹتا تھا باقاعدہ. اب تو پتہ نہیں چلتے چلتے کہاں سے فائر ہو جائے, مارا کس کو تھا, لگا کس کے جا کے. بائکوں پہ ایکسیڈنٹ دیکھو, آپ اپنے کام سے نکلے, بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جا رہے ہیں, کوئی ٹرک کچل کے چلا گیا. یوٹیوب پہ نا, یوٹیوب پہ ایکسیڈنٹ دیکھا کریں. لوگ نہیں دیکھتے یہ چیزیں, نہیں ڈر لگ رہا ہے. وہ بھائی دیکھیں, ایک زمینی حقیقت کا مشاہدہ کریں تاکہ پتہ گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ چلے یہ بھی ہو رہا ہے. کیسے ایکسیڈنٹ میں, کل مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ ویڈیو دیکھی, ایک محترم جو ہے وہ لیٹ کے جا رہے ہیں بائک پہ, آگے ٹرک سے ٹکر ہوئی, سر پھٹا, خون. تو وہ شو مارنے کے چکر میں بائک پہ لیٹ کے جا رہے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ بہرحال اگر وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ مغفرت کرے, اور زندہ بچ گیا تو اللہ آئندہ کے لیے عبرت نصیب فرمائے. تو بائکوں پہ ایکسیڈنٹ دیکھیں, بسیں گر جاتی ہیں کھائیوں کے اندر, جہاز ہمارے پاس تو پی آئی اے ہے بھائی, ہمیں تو دنیا سے دل لگانے کی اجازت ہے ہی نہیں. جو پی آئی اے میں سفر کرتے ہوں ان کو تو دنیا سے دل لگانا سوٹ کرتا ہی نہیں ہے ہی نہیں. تو کسی بھی وقت مر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو پی آئی اے میں سفر ہی نہیں کرتے, تو پی آئی اے گر تو سکتا ہے نا آپ کے چھت پہ آ کے. بھائی آپ اگر جو جس ایریا میں جہاز گرا ہے وہ تو غریب آبادی تھی, وہ تو بیچارے ٹرین میں مشکل سے سفر کرتے تھے, وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی پی آئی اے میں سفر نہیں کیا اور ہمارے سر پہ آگے گرایا ہے. تو ہم تو جس ملک میں میرے بھائی رہتے ہیں یہاں تو ویسے بھی بہت مسائل ہیں, کوئی ٹرک سے مار دے گا, کوئی بائک سے گر گیا, ہیلمٹ کا پابندی نہیں ہے یہاں پہ, اکثر لڑکے بغیر ہیلمٹ کے سفر کرتے ہیں, جو ہیلمٹ میں جاتا ہے اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ بھائی تو کیا ڈرتا ہے, ڈرپوک ہے بھائی چھوڑ, یہ کیا اور ہیلمٹ بھی اس قسم کے ہیں کہ وہ یہ جو ہیلمٹ جس کا لا ہے وہ یہ والے تھوڑی ہیں.
تو مضبوط ہیلمٹ ہوتا ہے جو سر کی حفاظت کرے. یہ تو ہیلمٹ ویسی میں نے تو ایسے دیکھی موتیں اپنی سامنے دیکھی, ہیلمٹ میں ایکسیڈنٹ ہوا اور سر پھٹ گیا, ہیلمٹ کے ہوتے ہوئے سر پھٹا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ہیلمٹ سے زیادہ تو آپ کا سر مضبوط تھا, ہیلمٹ اتنے ہلکے ہلکے سے آ رہے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں بھائی کہ اگر وہ پیغمبر جو اس زمانے میں اس قوم کو جن کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں اور حادثاتی اموات اتنی نہیں تھی, موت کا ریشو بھی نہیں تھا جتنا اب ہے, ایسی خطرناک بیماریاں نہیں تھیں جیسی اب ہیں, تو وہ ہمیں دیکھ لیں اور ہمیں کہیں کہ 60 سال کی عمر میں یہ کیا کر رہے ہیں, اپنا مکان بنا رہے ہیں اور مزدور سے کہہ رہے ہیں بھائی سریا ذرا زیادہ ڈالنا, مکان چاہیے مضبوط. تو پیغمبر حیران نہیں ہوں گے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں بنا رہے, ٹھیک ہے, اگر فرشتہ آ کے کان میں کہہ دے آپ کو کہ کل آپ کا انتقال ہو جائے گا تو اسی وقت پروجیکٹ روک دیں, ٹھیک ہے نا. یہ روکنا اس کی علامت ہے کہ یہ کس کے لیے بن رہا تھا, اپنے لیے. لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے, بچوں کا. اور اگر فرشتہ آ کے کہہ دے کہ نہیں آپ نے تو کل مرنا ہے, تو آپ کہیں کوئی بات نہیں بچوں کے لیے بنا رہا ہوں, پھر اس کا مطلب ہے آپ کس کے لیے بنا رہے ہو, بچوں کے لیے. ہوتا اپنے لیے ہے, لیبل کس کا لگایا جاتا ہے, بچوں کا. نہیں آ رہی نا سمجھ. تو 60 سال میں اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں نا, تو پھر آپ ایسا کریں, اگر یہ اپنا محاسبہ کیا کریں, بیٹھیں کہ یار اگر ابھی مجھے کوئی فرشتہ آ کے یہ بتا دے کہ موت کا فرشتہ ہوں میں اور چلو شاباش تمہارے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, تو کیا میں یہ گھر پھر بھی بناؤں گا؟ تو اگر آپ کے ہاں پھر بھی بناؤں گا, تو اس کا مطلب واقعی کس کے لیے بنا رہے ہیں, بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. پھر ٹھیک ہے, اس میں کیا خرابیاں کیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن اتنی بات ثابت ہو جائے گی کہ کس کے لیے بنا رہے ہیں, اپنے لیے. لیکن میں بتاؤں 99% لوگ ہوں گے جو کہیں گے بھائی یہ کام یہیں روک دو, کیا ضرورت ہے, پیسے بانٹو بچوں کو, بولو خود ہی کرتے رہنا, میری ٹینشن نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, کیونکہ بچوں نے تو ویسے ہی بعد میں کیا کرنا ہے, بیچنا ہے. اور اگر دیکھو یہ جو بچوں کے لیے پراپرٹی بنائی جاتی ہے نا, یہ ذہن میں رکھو, اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بچوں کو لاوارث چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے میں یہ بات چل پڑی ہے تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں. اس میں 2 انتہائیں ہیں. کچھ لوگ تو بچوں کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, کچھ لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں کہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم بھی کسی کے بچے ہیں, پہلے اپنے لیے تو کرو, سب کچھ بچوں ہی کے لیے. یعنی جو ان کی کھانے پینے کی عمر, لائف کو انجوائے کرنے کی عمر, وہ بھی برباد کر دیتے ہیں. کس کی خاطر, بچوں کی خاطر. تو ان کے بچے بھی پھر بیوقوف ہوتے ہیں, وہ بھی ابا کے پیسوں سے لائف کو انجوائے نہیں کرتے بلکہ فوراً اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جیسے ایک نے تھپڑ لگایا دوسرے کو. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, تو اسکول تو پتہ ہے شرارتیں طبیعت سے ہوتی ہیں اسکولوں میں, تو ہم کیا کرتے تھے, صبح پرے میں نا لائن میں لگے ہوئے ہیں, تو ایک شرارتی کیا کرتا تھا, اگلے والے کو ایک چانٹا لگاتا تھا. وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا, کہتا آگے پارسل کر دے. جب وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا نا, تو نے تھپڑ کیوں مارا, تو اس کو کہتے تھے غصہ آ رہا نا آگے پارسل کر دے. تو وہ آگے والے کو لگاتا تھا, وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا تو کہتے آگے پارسل کر دے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ پارسل وہ شرارت. تو والدین کیا کرتے ہیں, اتنی ٹینشن بچوں کی لیتے ہیں کہ ان کی فکر, ان کو فیوچر بنانا ہے, اپنا پیٹ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ٹینشن پارسل کہاں ہوتی ہے, بچوں کو. پھر بچے بھی لائف کو صحیح انجوائے نہیں کرتے, وہ فوراً اگلی نسل کا سوچنا شروع کر دیتے, یار کیا ہوگا, کیونکہ ایک آدمی کے لیے تو اتنا پیسہ ضروری نہیں ہے نا. ساری ٹینشن کہاں آتی ہے, یار ان کا کیا ہوگا. تو وہ ادھر ٹینشن, تو یہ قیامت تک چلے گی یہ ٹینشن. تو آپ کی نسل میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو تسلی سے بیٹھ کے کھائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی, میرا خیال ہے ایک آدمی بھی ایسا نہیں پیدا ہوگا اس خاندان میں جس کی یہ سوچ ہو کہ یار کوئی میں کھاؤں آرام سے, موج مستی والی زندگی, حلال مزے اڑاؤں. ایک بھی پیدا نہیں ہوگا, وہ ٹینشن پارسل کرتا رہے گا. تو اس لیے اس میں 2 انتہائیں ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ بالکل فکر نہ کرو, بچوں کے پاؤں میں پہننے کی چپلیں نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں, ایجوکیشن ہے ہی نہیں بالکل, بس کھاؤ سٹوں میں اڑا دیا, جوئے میں اڑا دیا. اور ایک ٹینشن یہ ہے کہ اتنی فکر کرو کہ قیامت تک ٹینشن لیس کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہیں, وہ فکر ہی کرتے چلے جائیں. تو یاد رکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں جلدی سے دوبارہ اسی طرف آتا ہوں, یہ بات چل پڑی ہے تو مکمل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. ایک حدیث تو یہ ہو گئی, ساری حدیثوں کو لے کے چلنا ہے نا.
بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی، تعمیر. حالانکہ ہم کہتے ہیں بہترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر، کنسٹرکشن. سب سے زیادہ عقل مند وہ سمجھا جاتا ہے جس نے پراپرٹی میں پیسہ لگایا ہوا ہے. جو گولے گنڈے کھا رہے ہیں صبح شام پیسوں سے، پاگل، بے وقوف. زنگر برگر کھا رہا ہے، بے وقوف. زنگر برگر کے بجائے انڈے والا برگر پہ گزارا کر رہا ہے اور بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خرید رہا ہے. سلوٹ کریں گے لوگ اس کو. یہ ہیں کفایت شعار. انڈے والا برگر کھاتے ہیں اور پیسہ بچا کے، بولنے پہ پابندی ہے یار، پلاٹ خریدنے، انویسٹمنٹ. بھائی پراپرٹی بنا رہا ہے، لینڈ لارڈ بن رہا ہے، لینڈ لارڈ. تو یا بھائی یا تو ہم غلط ہیں یا معاذ اللہ نقل کفر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے. پیغمبر کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بدترین چیز، یہ نہیں کہ حرام نہیں کہا، نا 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 نا، حرام چیز نہیں ہے حلال. لیکن بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر. کیا ہے وہ؟ کیوں؟ اس کا فائدہ انسان اپنی زندگی میں اکثر نہیں اٹھاتا، اٹھاتا ہے تو پورا نہیں اٹھاتا. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے بیان کیا. فرمایا یقول العبد، یار میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کھوپڑی میں آ گئی نا، دیکھو تمہاری آخرت نہ بنے نا، تمہاری دنیا بن جائے گی. آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ایسے مزے کی زندگی گزرے گی کہ بس ہٹو بچو ہو جائے گا. یہ جو ڈپریشن، اسٹریس اور ڈاکٹر اور وہ ٹینشن اور یہ سب ختم. اصل میں دنیا کو مسافر خانہ مانتے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا ٹینشن میں ہے. عمل سے ثابت کرو میں دنیا کو مسافر خانہ مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ سفر میں ہوں، رہنے کی جگہ نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ کر کے دکھاؤ، پھر اللہ آپ کو سکون بھی دے گا، پھر زندگی میں مزے بھی ہوں گے. ایک چیز سفر ہے، اسی کو وطن بنا لیا تو ٹینشن میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ W11 میں جا رہے ہو اور انہی سیٹوں سے دل لگا لیا، انہی جھالروں سے دل لگا لیا، یار کیسی چمک چھلوں کی طرح W11 چمک رہی ہے، وہ چمکتی بہت زبردست ہے، اور یار یہ کیا زبردست، تو بس اب میں تو اتروں گا ہی نہیں، میرا یار میں تو یہ سیٹ اب رینٹ پہ لے رہا ہوں، یہ میں سیٹ خرید رہا ہوں. تو پاگل پنے والی بات ہے نا، نیچر سے ہٹ گیا کہ نہیں ہٹ گیا؟ تو بھائی چاہے وہ کیسا ہی ہو، تو کتنا ہی خوبصورت ہو، سفر سے دل کبھی بھی نہیں لگایا جاتا، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے.